بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج تیسرا پروگرام ہے نظام کی سیریز سے متعلق، جس کے اندر میں کوشش کروں گا کہ میں اپنی کچھ تجاویز دے سکوں کہ آخر ہم اگر ٹریک پہ آنا چاہیں کہ اگر ہم سٹرکچرڈ سوسائٹی اور سٹرکچرڈ ادارے بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ احتیاطاً میں پہلے اپنا ایک اور پوائنٹ آف ویو بھی آپ کو بتا دوں، کیونکہ زیادہ ضروری یہ ہوتا ہے کہ جس چیز کے لیے آپ بات کر رہے ہیں اس کے اندر آپ کا جو نقطہ نظر ہے وہ مزید کلیئر ہو جائے، کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں انسانوں کے بنائے ہوئے نظام کے متعلق، انسانوں کے لیے بنائے ہوئے نظام کے متعلق، تو بڑا ضروری ہے کہ ہم ایک چیز پہ ضرور بات کر لیں جس کو میرے خیال کے مطابق موسٹ آف دی لوگوں کے لیے شاید حیرت کی باعث ہو، اور لیکن مجھے لگتا ہے کہ ان کو غلطی لگتی ہے۔ ہم میں سے اکثر نے ہمیشہ یہ بات سنی ہے کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو فطرت سلیم پہ پیدا ہوتا ہے۔ فطرت سلیم پہ پیدا ہونے کا مطلب یہ ہو کہ یہ کوئی اچھی چیز ہوتی ہے۔ میں اس چیز کو ٹوٹلی بائی نہیں کرتا۔ میرے خیال کے مطابق انسان کا زیادہ تر جو انسانوں کی اکثریت ہے وہ جن چیزوں کو عام طور پہ ہم نیگیٹو ٹریٹس میں لیتے ہیں یا ولنش لیتے ہیں، ان کی نیچر کے اندر وہ چیز شامل ہوتی ہے۔ اب سوچنا یہ ہے کہ یہ کیوں شامل ہوتی ہے یا کیوں مجھے لگتا ہے۔ بیسیکلی جس طرح ہم نے پہلے بات کی تھی کہ بہت ساری ترقی کا آغاز جو ان سے ہے وہ فیئر کے جذبے یا فیئر کی ایک ایموشن کی وجہ سے اور اکنامکس کی وجہ سے ہوا، تو انسان کا ایز اے اینیمل یا ایز اے انسان بھی، جو لوگ اینیمل کہلانا یا کہنا پسند نہیں کرتے وہ ایک علیحدہ چیز کے متعلق بات کرنا زیادہ ایزی لگتا ہے ان کو، تو ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ انسان کی جو سب سے بڑی انسٹنکٹ ہے، سب سے بڑی انسٹنکٹ وہ سروائیول ہے، کہ وہ اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہتا ہے۔ سپرم لیول سے لے کے جب وہ ملینز کے اندر میں سے دوڑ لگا کے کسی انڈے میں گھس کے اور اس کے اندر اپنی ایک نئی لائف کا آغاز کرنا چاہے، تو تب بھی وہ اپنی سروائیول کے لیے مقابلہ کر رہا ہوتا ہے باقی سپرمز کے ساتھ۔ پھر اس کے بعد جو اس کی جیسے ہی زندگی کا آغاز ہوتا ہے، اس سے لے کر مرنے دم تک اگر آپ اس پہ غور کریں تو وہ بیسیکلی سروائیول کی گیم کرتا ہے، زندہ رہنے کے لیے، موت سے بچنے کے لیے، بہتر زندگی کے لیے، پرآسائش حالات کے لیے اس کی ساری فائٹ ہوتی ہے۔ تو یہ اس کی بیسک انسٹنکٹ ہے، اور انفارچونیٹلی جو زیادہ تر انسان ہیں اپنی اس بیسک انسٹنکٹ کو پورا کرنے کے لیے کسی بھی لیول کے اوپر جا سکتے ہیں۔ مینز کہ اگر ان کو اپنی موت نظر آ رہی ہے بالکل سادہ مثال کے اندر، تو وہ اپنی زندہ رہنے کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے کسی اور کی زندگی بھی لے سکتے ہیں۔ اگر ان کے پاس مال و دولت کی وجہ سے ان کو یہ لگنا شروع ہو گیا کہ اس کی وجہ سے ہمارا سروائیول بہتر ہوگا، تو وہ اکثر اوقات اس مال و دولت کو حاصل کرنے اور مینٹین کرنے کے لیے کسی بھی لیول پہ جا کے کوئی بھی مورل کوڈ کو سائیڈ پہ رکھ کر اپنے اس خواہش کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہاں پہ بھی فیئر اور اکنامکس کی ہی گیم ہے۔ ایک اور چیز جو اب جب میں نے ایم فل کا تھیسس کر رہا تھا تو تب میں ایکسپلور کرتے ہوئے چیزیں میرے ذہن میں آئیں، ہو سکتا ہے اس سے بھی بہت سارے لوگ اتفاق نہ کریں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان کی جتنی دنیاوی ترقی ہے اور ارد گرد آپ کو جو رنگ اور روشنی نظر آتی ہے، اس کے پیچھے جو سب سے بڑا فیکٹر ہے وہ ہوس اور لالچ ہے۔ کوئی بھی انسان جو درویشی اور فقیرانہ ذہن اور دل کا بندہ ہوگا، وہ لمیٹڈ چیزوں کے ساتھ اپنے آپ کو سروائیو کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو سروائیول اس بندے کا بھی جو ایک فقیرانہ یا ایک بغیر لالچ اور ہوس کے دل و ذہن رکھنے والا انسان ہے، سروائیول اس کا بھی مسئلہ ہوگا،
لیکن سروائیول کے بعد جو مزید لالچ ہے بہتر سے بہتر ہونے کا، یا یہ کہ کل کیا ہوگا اس کی تیاری کر لو، تو بالکل ایسے ہی جیسے انسان نے اپنی اکنامکس کا آغاز اس طریقے سے کیا تھا کہ سرپلس فوڈ کی تیاری شروع ہو گئی تھی، یعنی کہ وہ اویلیبل ہو گیا تھا، تو سٹوریج اور میتھمیٹکس اور اکنامکس کے رولز اور کولیٹرلز اس طرح کی چیزیں بننی شروع ہو گئی تھیں۔ آج کا انسان بھی ایسے ہی سوچتا ہے، جیسے کہ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ سائنٹیفکلی جو چیز ہمیں معلوم ہے، یہ جو پلانٹ ارتھ ہے اس کے ختم ہونے میں یا اس کی جو میعاد ہے ابھی بھی کم از کم 2.5 سے 3 بلین ایئرز ہے۔ اس کے باوجود انسانوں کی ایک اچھی بلی تعداد پچھلے بہت سالوں سے بلکہ دہائیوں سے ڈھونڈ رہی ہے کہ اس پلانٹ کے علاوہ ہم کہاں کہاں پہ جا کے رہ سکتے ہیں اور کیا کیا چیزیں ہمارے لیے معاون و مددگار ہوں گی۔ دیٹ مینس کہ چاہے آج سے ہزاروں سال پہلے معیشت اور میتھمیٹکس کے آغاز ہونے کی وجہ وہ خوف تھا کہ کل کو کیا ہوگا، تو آج بھی جو موسٹ ماڈرن اسپیس سائنسز کے اندر جو ترقی ہو رہی ہے اس کے اندر بھی یہی خوف کہیں نہ کہیں پہ چھپا بیٹھا ہوا ہے کہ کل کو کیا ہوگا۔ اس کے علاوہ آپ ہوس اور لالچ کی مثال کے طور پر میں آپ کو ایک اور اگزامپل دیتا ہوں۔ آج اس وقت تمام دنیا کے لوگ اس بات کا فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہم آج کے بعد ایک سادہ ترین زندگی گزاریں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ سب سے پہلی ہٹ کس کو ہوگی؟ ملٹی ملین بلکہ ملٹی ٹریلین ڈالرز کی فیشن انڈسٹری کو۔ کتنے لوگ بے روزگار ہو جائیں گے، کتنی سٹورز بند ہو جائیں گے، کتنے وہ نمائشیں جو فیشن کے نام پہ کی جاتی ہیں اور میلے لگتے ہیں اور میک اپ آرٹسٹ اور کپڑا بنانے والے اور اس کے ڈیزائنرز اور اس کے ان کپڑوں کی مارکیٹنگ کرنے کے لیے ٹی وی ایڈز والے، سینما ہاؤسز والے، سوشل میڈیا والے، تو پورا کا پورا ایک چنک غائب ہو جائے گا۔ اس طرح کی میں آپ کو بے شمار ایسی مثالیں دے سکتا ہوں جس کے وجہ سے میرے ذہن میں یہ بات آہستہ آہستہ راسخ ہوتی گئی کہ انسانوں کی اکثریت اصل میں نیک فطرت نہیں ہوتی اور بد فطرت بھی نہیں ہوتی۔ اس کا صرف ایک مسئلہ ہے، سروائیول، اور بیٹر سروائیول کے لیے اس کے پاس لالچ، ہوس، اس طرح کے ایموشنز کی اس کو ضرورت پڑتی ہے تاکہ وہ اپنے آپ کو بہتر طور پہ سروائیو کرایا جا سکے۔ یہ ساری گفتگو کرنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ اس سے پہلے کہ سسٹم کی کیسے بنانے کی کوشش کی جا سکتی ہے، سب سے پہلے ہم اپنے ذہنوں سے یہ بات نکال دیں کہ انسان کو اگر فطری طور پہ چھوڑ دیا جائے گا تو یہ ہمیشہ اچھا عمل ہی کرے گا۔ ایسا نہیں ہے۔ بالکل اس طرح جس طرح انسان کا بچہ واحد وہ بچہ ہے تمام اینیملز میں اور ریپٹائلز کے اندر کہ جس کو ہر چیز سکھانی پڑتی ہے، یعنی کہ ایک گدھے کا بچہ بھی پیدائش کے بعد چلنا پھرنا، کھڑا ہونا، شکار پہ جانا، ماں باپ کے ساتھ یعنی کہ جو اس کے پیرنٹس ہیں ان کے ساتھ گھومنا پھرنا، سب کچھ سیکھا سکھایا آتا ہے۔ انسان کے بچے کو آپ کھلانا سیکھتے ہیں، پلانا سکھاتے ہیں، بیٹھانا سکھاتے ہیں، کھڑا ہونا سکھاتے ہیں، چلانا سکھاتے ہیں، یعنی کہ اس کی بایولوجیکل اس کے پاس جتنی بھی صلاحیتیں موجود ہیں اس کو اس کی ٹریننگ کی ضرورت پڑتی ہے کہ وہ ادر ہیومن بینگز کی طرح پرفارم کر سکے۔ میرا ماننا یہ ہے کہ اچھائی اور برائی کے متعلق بھی معاشرے کو اس کو خود سے سکھانا پڑے گا، اور اس اچھائی اور برائی کی ڈیفینیشن اور پریکٹیکل جو امپلیمنٹیشن اور اپلیکیشن ہے اس کو نظام کہیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کو چاہے انتظامی معاملہ ہو، چاہے مالی معاملہ ہو، چاہے وہ صرف ایک خاندان کا انتظام ہو، چاہے وہ کسی ادارے کا انتظام ہو، چاہے وہ کسی مملکت کا انتظام ہو، اس کو بنانا پڑے گا، اور وہ جن لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے ان کو سکھانا پڑے گا،
ان کو اس کے اوپر لانا پڑے گا، ان کو پش کرنا پڑے گا، وہ خود بخود اس طرف نہیں آئیں گے. دیٹ از وائی جو ہم نے کل والے ٹاپک پہ بھی بات کرتے ہوئے بات کی کہ سب سے زیادہ مسائل جو ان سے آتے ہیں انتظامی معاملات میں، وہ مالی معاملات کی وجہ سے آتے ہیں. چاہے آپ کا کوئی مذہبی ادارہ ہو، چاہے آپ کا کوئی سیکولر ادارہ ہو، چاہے آپ کی پبلک لمیٹڈ کمپنی ہو، چاہے پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ہو، جہاں پہ آپ نے ایک مالی معاملات کو چلانے کے لیے اس کے چیکس اینڈ بیلنسز نہ رکھے، کوئی رولز اینڈ ریگولیشنز نہ رکھے، انسان نے اپنے اسی خوف کی وجہ سے کہ کل کیا ہوگا اور اپنے آپ کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے وہ ضرور کوئی ایسی مالی معاملات میں حرکت کرے گا جس کا اس کو ڈائریکٹلی بینیفٹ ملے، کیونکہ انسان ذاتی طور کے اوپر کوئی بہت زیادہ بینیولنٹ یا دوسروں کو بھلا کرنے والا ہوتا ہی نہیں ہے، وہ ایگوئسٹک ہوتا ہے. وہ تو ایون خدا کی عبادت اس لیے کر رہا ہوتا ہے کہ اس کو جنت مل جائے گی، یا وہ اس لیے عبادت کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے خوش ہو جائے گا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی خوشی کو، یعنی کہ اس کا مین مسئلہ انسان کا یہ ہے کہ اس نے کوئی نہ کوئی چیز ون کرنی ہے. تو سبق نمبر 1 میرے جیسوں کے لیے یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی انتظامی یا مالی سسٹم کو بنانے کی کوشش کریں تو سب سے پہلے اس بات کو مان لیں کہ انسان ڈیویٹ کریں گے، وہ اس کا مس یوز کریں گے، وہ اپنا ذاتی مفاد حاصل کرنے کی کوشش ضرور کریں گے. ایسا نہیں ہو سکتا. دیکھیں ایک بات یاد رکھیے، ہزاروں سال کی انسانی تاریخ کے اندر ہمارے پاس الہامی مذاہب آئے، ہمارے کلچر کے اندر ہم نے خود مذہبی نظریات اور عقائد کو ڈیولپ کیا، ہم نے کلٹس کو بگڑتے دیکھا، ہم نے سیاسی جماعتیں بنتے دیکھی، ہم نے گروز، رشی، ولی اللہ اور اس طرح کی بے شمار جو مذہبی شخصیات اور بڑے بڑے مفکر، دانشور، فلاسفر، سائنٹسٹ دیکھے. اس کے باوجود کرائم ریٹ جوں انسان کی آبادی بڑھ رہی ہے یہ بڑھ رہا ہے، یہ کم نہیں ہو رہا. تو سبق نمبر 2 یہ ہے کہ جس طرح سبق نمبر 1 یہ ہو گیا کہ یہ مان لیں کہ انسان نے ڈیویٹ کرنا ہے، انسان نے اپنا ذاتی فائدہ نکالنا ہے، وہ سسٹم کے ساتھ کھیلے گا. دوسری بات جس کا ہمارے جیسے ملک کو بہت زیادہ سیکھنے کی ضرورت ہے، صرف ہمارے ملک کو نہیں بلکہ انڈیا اور بنگلہ دیش کو بھی یہ سیکھنے کی ضرورت ہے. دیکھیں ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، ہم میں اور مغرب کے اندر فرق یہ پڑا ہے. ایسا نہیں ہے، وہاں پہ بھی انسان کی نیچر یہی ہے، ریپس وہاں پہ بھی ہوتے ہیں، فائنینشیل امبیزمنٹس وہاں پہ بھی ہوتی ہیں، 2 نمبر کام ہر طرح کے وہاں پہ بھی ہوتے ہیں. لیکن سم ہاؤ پچھلے 400-500 سال کے اندر ویسٹ کی اکثر کنٹریز نے اپنے ہاں ریاست کے نظریوں کو بہت مضبوط کر لیا ہے، اور ریاست کے نظریوں کو مضبوط کرتے ہوئے انہوں نے انسان کی اچھائیوں اور برائیوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے ایسے سسٹمز ڈیولپ کر لیے جس کی وجہ سے انسان کی سروائیول، فیئر، لالچ و ہوس، 2 نمبری کے باوجود میجر آبادی کو زیادہ نقصان نہ پہنچے. پولیس سسٹم دے دیا، سرویلنس سسٹم دے دیا، جسٹس سسٹم اچھا کر دیا، ایڈمنسٹریشن کے لیے کاؤنٹیز، چھوٹے یونین کونسل یا کاؤنٹیز بنا دیں. پھر الیکشن کا ایک سسٹم کو زیادہ سے زیادہ، یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ کوئی پرفیکٹ چل رہا ہے لیکن اس کو سسٹم کو بہتر کرنے کی کوشش کی. تو اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ آپ کسی بھی ملک یا کسی بھی آبادی کے لیے جو سب سے زیادہ ضروری چیز ہے مالی انتظام، چاہے وہ ایک یونیورسٹی کے لیول پہ ہو چاہے وہ ملکی لیول پہ ہو، سب سے پہلے ریاست کو مضبوط کرنا پڑے گا. ہمارے ملک میں اس وقت بے شمار ایسے کام ہیں جو ریاست کے کرنے والے تھے، وہ ہم بینیولنٹ ایکٹ کے بہانے سے سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ تو بڑے نیک ہیں،
مثال کے طور پر میں آپ کو اپنی اگزامپل دیتا ہوں. میرے بچپن کے اندر یا میری کالج لائف کے اندر لاہور شہر میں بسیں چلتی تھیں. ہاسپٹلز پرائیویٹ ہوتے ہی نہیں تھے. تمام لوگوں نے سرکاری ہاسپٹل میں ہی جانا ہوتا. کجا کوئی ایک دو ہوگا ہاسپٹل لاہور میں. تو بہت ساری چیزیں گورنمنٹ جو سی تھی یا ریاست جو سی تھی وہ اپنے شہریوں کو پرووائڈ کر رہی ہوتی تھی. جو وقت گزرتا گیا پرائیویٹائزیشن کی آبادی بڑھی, پرائیویٹائزیشن کا دور آیا اور بسوں اور سڑکوں سے لے کر جہازوں تک اور نوکریوں تک اور علاج معالجے اور ایجوکیشن تک سب کچھ پرائیویٹائز ہو گیا. اس پرائیویٹائزیشن کے بہت سارے فوائد ہوئے, لیکن جو ایک بیسک نقصان ہوا وہ یہ ہوا کہ ریاست کمزور ہو گئی, کیونکہ ریاست کے اپنے آپ کو یہ پیغام دے ہی نہ سکی لوگوں کو کہ جو سا وہ ایک نظم بھی ہے کہ ریاست ماں جیسی ہوتی ہے. تو جس ماں نے اپنے بچے دوسروں کو پالنے کے لیے دے دیے ہوں وہ کہے کی ماں ہوئی. دوسرا مسئلہ یہ ہمارے ساتھ ہوا کہ 70s اور 80s کے اندر خاص طور پہ ہمارے ملک کے اندر کچھ ایسے حالات و واقعات بنے کہ ہمیں جہاد کے نام کے اوپر سپر پاورز کے ساتھ جانا پڑا, اور ادھر جانے کے لیے ہمیں مذہب کی ایک مخصوص نظریے کہ مذہب کی انتہائی شدید ضرورت پڑ گئی. اس کی وجہ سے جس طرح ہم نے پروگرام نمبر 1 میں بات کی تھی کہ کسی بھی جگہ کا مالی و انتظامی نظام بنانے کے لیے سب سے ضروری یہ ہے کہ اس ادارے کا, چاہے وہ ایک چھوٹا ادارہ ہو, چاہے وہ ملکی لیول کا ادارہ ہو, چاہے انٹرنیشنل ہو, اس کا آبجیکٹو کلیئر ہونا چاہیے اور اس کے مطابق اس کو کام کرنا چاہیے. 70s 80s کی وجہ سے انفارچونیٹلی ہوا یہ کہ ہمارے یہاں پہ 2 طرح کا مذہب انٹروڈیوس ہو گیا, ایک صوفی مذہب اور ایک جہادی مذہب. دونوں نے کوئی ایک عجیب و غریب ملغوبہ پیدا کر دیا مذہب کے نام پہ, اور اس کا سب سے بڑا نقصان میرے خیال کے مطابق یہ ہوا کہ مذہب جس کی سب سے بڑی ذمہ داری اخلاقیات کو درست کرنا تھی, معاشرے کو بہتر انسان دینے تھے, یعنی کہ وہی بات جو میں نے پہلے کی کہ انسان کی اخلاقیات خود بخود اچھی نہیں ہوتی, اس کو جس طرح چلنا سکھایا جاتا ہے اس طرح اس کو سچ پہ اور ایمانداری سکھانی پڑتی ہے. تو ہمارے جیسے معاشروں کے اندر یہ ذمہ داری سب سے زیادہ مذہب کی تھی, لیکن بدقسمتی سے ان 2 رستوں کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں ایک نئی چیز ڈیولپ ہو گئی. ایک وہ مولوی حضرات جو علماء حضرات پیدا ہو گئے جن کے خیال کے مطابق ہر تیسرا چوتھا بندہ جو سا تھا اسلام پہ صحیح نہیں چل رہا. تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے جنت اور خاص طور پہ جہنم اور عذاب قبر اور عذابوں کے متعلق بہت زیادہ ایک خوف کی ماحول پیدا کر دیا. دوسری طرف صوفی اسلام تھا جس نے توبہ اور معافی کا کنسیپٹ لے کر آیا, یعنی کہ ایک نے اتنا ڈرایا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈر کے بھاگ گئے, اور ایک نے اتنا پیار کیا, اتنا ایزی کر دیا مذہب کو کہ لوگوں نے کہا کہ جو مرضی کر لو معافی مل ہی جانی ہے. تو ایک طرف سزا کھڑی ہو گئی, ایک طرف معافی کھڑی ہو گئی. حالانکہ انسانی نفسیات کو اگر آپ نے اخلاقیات پہ چلانا ہے اور صحیح سسٹم ڈیولپ کرنے ہیں تو ان 2 کا تھوڑا تھوڑا کمبینیشن چاہیے ہوگا کہ پنشمنٹ کا کنسیپٹ ہو, لیکن پنشمنٹ کا کنسیپٹ صرف بعد از موت نہ ہو, بلکہ ریاست اتنی مضبوط ہو, ریاستی ادارے اتنے مضبوط ہوں کہ لوگوں کو پتہ ہو کہ اگر ہم نے کوئی برا کام یا کسی کو نقصان دینے والا کام کیا تو ہمیں اس کی سزا ملے گی. دوسری طرف معافی کا کنسیپٹ کا بعض جگہ ضروری بھی ہے تاکہ بندہ گلٹ کا شکار ہو کے سارا کچھ چھوڑ ہی نہ دے. لیکن انفارچونیٹلی جو میرا ایکسپیرینس پچھلے 20-25-30 سال سے ہوا مذہبی جماعتوں کے ساتھ اور بعض NGOs کے ساتھ جو میں دیکھتا رہا, مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو صوفی اسلام ہے
وہ سارا کا سارا کنسٹرکٹ ہی معافی کے اوپر ہو گیا ہے. یعنی کہ وہاں پہ جو مرضی بھی ہو جائے, جو مرضی بھی کر لو, معافی کا کنسیپٹ ایک عجیب طریقے سے لوگوں نے ڈیولپ کر لیا. تو اس کا نقصان یہ ہوا کہ اب ہمارے پاس دو چیزیں بن گئیں جس کی وجہ سے ہم نظام بنانے کے عمل میں خوار ہو گئے. ریاست کے کام پرائیویٹائز ہو گئے, مذہبی اداروں یا مذہبی لوگوں جنہوں نے ہماری اخلاقی ٹریننگ کرنی تھی وہ کسی اور طرف نکل گئے. اور خاص طور پہ جو سب سے بڑی پرائیویٹائزیشن پچھلے 30-40 سال سے یہاں پہ ہوئی ہے وہ مذہبی اداروں کی ایک پیرالل فائنینشیل سسٹم ہے. اور کیوں بنا یہ؟ گلٹ کا ایک خاص کنسیپٹ دینے کی وجہ سے. لوگوں کو گلٹ فری کرنے کے لیے بعض مخصوص اعمال پہ لگا دیا گیا اور یہ بات ان کے ذہن سے نکال ہی دی گئی کہ آپ نے اپنے اعمال کو درست کرنا ہے. اعمال کی درستگی کے علاوہ اس کا کوئی اور حل نہیں ہے. یہ کچھ دے دلا کے نہیں چیز نکلے گی. تو ہمیں اب آ جاتے ہیں بات کو کلوز کرنے کی صورت میں. یہ باتیں ایسا نہیں ہے کہ زندگی میں پہلی دفعہ آپ نے سنی ہوں گی. اس سے بہتر پرابلمز اور ان پرابلمز کی آئیڈینٹیفیکیشن آپ میرے سے پہلے جان چکے ہوں گے. مسئلہ یہ ہے اس کا حل کیا ہے. دیکھیں حالات تو ہیں بہت زیادہ اس قسم کے کہ بڑے پیسمسٹک سے لگتے ہیں, مایوس کن سے لگتے ہیں کہ یہاں پہ کوئی سسٹم ڈیولپ نہیں ہو سکتا. لیکن ایک طریقہ کار ہے میرے خیال کے مطابق. ہمارے پورے معاشرے کے اندر صرف اور صرف جو یونیورسٹی, کالج, سکول کے اساتذہ ہیں ان کی اگر ایک تھوڑی سی تعداد بھی اپنی ذمہ داری کو سمجھ لے تو بہت سارے کام ہو سکتے ہیں. مثال, لیکن اس کے لیے وہاں پہ بھی ایک مسئلہ ہے. میں نے خود دیکھا ہے یونیورسٹی, کالجوں, سکولوں کے اندر کہ رائٹ پرسن ایٹ رائٹ پلیس تو ادھر بھی نہیں ہے. آپ کو یونیورسٹیوں کے اندر وائس چانسلرز, ڈینز, ڈپارٹمنٹ ہیڈز, لیکچررز, پروفیسرز, خدا کے لیے کسی بھی طریقے سے ان کی اپوائنٹمنٹ آن دا بیسس آف دیئر کوالیفیکیشن, دیئر ایکسپیرئنس, دیئر ایکسپرٹیز کیجیے. خاص طور پہ ان استادوں میں یہ دیکھیے کیا یہ شخصیت سازی کر سکتے ہیں. ہمیں اس وقت سب سے زیادہ ضرورت, کیونکہ دیکھیں مالی انتظام ہوگا یا انتظامی نظام ہوگا, جب تک ہم ان چیزوں کے لیے بندے تیار نہیں کریں گے جو اپنا لالچ اور ہوس کو اوور کم کر کے اس کا علاج کر کے لوگوں کے متعلق سوچیں اور پروسیسز ایسے ڈیولپ کریں جس میں انڈیویجولزم نہ ہو بلکہ کلیکٹیوزم ہو, تب تک گزارا نہیں ہو سکتا. دوسرا جو سا ادارہ جس کو سب سے زیادہ کنٹریبیوشن دے سکتا ہے وہ مذہبی ادارہ ہے. ماشاءاللہ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ بات چاہے لبرلز کو بری لگے لیکن آپ یہ بات مان لیجئے کہ کسی بھی وجہ سے 40-45 سال کے اندر ہمارے معاشرے کی بنیاد اب مذہبی بن چکی ہے. ہمارے یہاں پہ ایک بہت میجر آبادی جو سی ہے وہ مذہبی مائنڈ سیٹ کی ہے. آپ ان کو کٹ آف کرنا چاہیں گے, ختم کرنا چاہیں گے تو یہ نہیں ہوں گے. صرف میری درخواست یہ ہوگی جس طرح یونیورسٹی اور کالج کے اساتذہ سے ہے, اسی طریقے سے جو کسی بھی فرقے, کسی بھی جماعت کے علماء ہیں وہ اپنی جماعتوں کے اندر خدا کا واسطہ ہے میرٹ لیں, رائٹ پرسن اینڈ رائٹ پلیس لگا دیں, لوگوں کو جوڑنے والا چیز بتا دیں, لوگوں کو معافی اور توبہ کا کنسیپٹ ضرور دیں لیکن پنشمنٹ کا کنسیپٹ کا بھی بتائیں, شرم و حیا کا بھی بتائیں.
اگر یہ دو کام ہو جائیں، ہماری دنیاوی تعلیم دینے والے اساتذہ اور ہمارے مذہبی ادارے چلانے والے اور مذہبی جو ان سے معلمین ہیں، وہ اگر آپس میں اس بات کا تہیہ کر لیں کہ ہم نے ایک ٹرینڈ اور بہتر قوم تیار کرنی ہے، تو چیزیں صحیح رخ پہ چلی پڑیں گی۔ تیسری چیز، میرا ایک مشورہ ہے، یہ بھی اساتذہ کے لیے جو یونیورسٹی کالج کے اندر پڑھاتے ہیں، آپ کوشش کیجئے کہ ہر سیشن کے اندر آپ کا کوئی بھی سبجیکٹ ہے، سائنسز کا ہے، سوشل سائنسز کا ہے، ہسٹری کا ہے، فلسفی کا ہے، کسی بھی سبجیکٹ کا ہے، کم از کم اپنے فی سیشن کے اندر 2 بندے ایسے تیار کر دیں جو انٹلیکچولی اور انٹیلیجنس کے اندر اور ایڈمنسٹریشن کے اندر اور چیزوں کو صاف ستھرا دیکھنے کے متعلق ان کے ویژنز کلیئر ہو جائیں۔ 2 بندے بھی اگر ہر پاکستان کا جو ان سا استاد ہے یونیورسٹی کالج کا، چاہے وہ سندھ کا ہے، چاہے وہ خیبر پختونخوا کا ہے، چاہے وہ بلوچستان کا ہے، وہ جنوبی پنجاب کا ہے، سینٹرل پنجاب کا ہے، ناردرن پنجاب کا ہے، ہر سال اگر 200-400 لوگ بھی آپ ڈیولپ اور پروڈیوس کرنا شروع کر دیں گے، تو یہی وہ قوم ہوگی جو اچھا اور بہتر مالی اور انتظامی نظام بنانے کی بھی قابلیت رکھتی ہوگی، اس کو امپلیمنٹ بھی کرتی ہوگی، لیکن یہاں پہ بھی اس کے میرٹ کی ضرورت ہے۔ تو بیسیکلی اگر ہم سارے کام چھوڑ دیں، صرف اور صرف اپنے ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس، چاہے وہ مذہبی ہیں چاہے وہ دنیاوی ہیں، اس کے اندر میرٹ کو پسند کرنے والے طلباء کو پروڈیوس کرنا شروع کر دیں، تو ہمارا ایک بہت بڑا گیپ جو سا ہے وہ کور ہو سکتا ہے۔ اور ایک آخری مشورہ خاص طور پہ یوتھ کا، 2 چیزوں سے بچیے گا۔ آپ پہ کیونکہ پاکستان کی 60-65% آبادی 30 سال سے کم کی ہے، تو کیا کوئی مذہبی ادارہ، تو کیا کوئی سیکولر ادارہ، تو کیا کوئی لبرل ادارے، ان سب کی آپ پہ نظر ہے۔ خواہ کسی کے ہتھے نہ چڑھیے گا، کوشش کیجئے چیزوں کو خود سے دیکھنے کی کوشش کیجئے، اور اس کا واحد حل یہ ہے کہ آپ کو علم حاصل کرنا پڑے گا۔ علم حاصل کرنے کے لیے آپ کو سوشل سائنسز کے ساتھ تعارف چاہیے، نمبر 1۔ نمبر 2، کوشش کیجئے کہ ٹاکسک لوگوں سے، مایوس کرنے والے لوگوں سے، نفرت کرنے والے لوگوں سے، تعصب پھیلانے والے لوگوں سے بچیے۔ ان سے چاہے وہ آپ کے فیس بک کی فرینڈ شپ لسٹ میں ہیں، چاہے انسٹاگرام یا ٹک ٹاک کے اوپر ہیں، چاہے آپ کے یونیورسٹی کالج کے وہ کوئی اساتذہ یا آپ کے کوئی فیلو اسٹوڈنٹس ہیں، چاہے وہ آپ کی نوکریوں کے اوپر آپ کا کوئی باس ہے یا رپورٹنگ سٹاف ہے یا کوئی فیلو کولیگ ہے، بچیے ان لوگوں سے۔ کیوں؟ یہ جس طرح خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑ لیتا ہے۔ اگر آپ مایوس لوگوں سے دیکھیں، بہت سارے لوگوں کی مایوسی کے اوپر جو وہ پہنچتے ہیں، ان میں سے اکثر کی جو ان سی وجہ ان کی نالائکی ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ جو ان سے بہت زیادہ ہو گئی، جی 8 لاکھ بندے پاکستان سے چلے گئے۔ بھائیو، جب پاکستان کی آبادی 12 کروڑ تھی نا، تو 1-2 لاکھ بندہ جاتا تھا۔ اب یہ 24 کروڑ ہوگی، 7-8۔ ہمیشہ سے انسان ہجرت کرتا رہا ہے، یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ 24 کروڑ کی آبادی میں سے میکسیمم کروڑ 2 کروڑ جو امپاسبل ہے کہیں چلے جائیں گے، 22 کروڑ لوگوں نے ادھر رہنا ہے۔ ان 22 کروڑ لوگوں کے لیے ایک بہتر مالی و انتظامی نظاموں کی ضرورت پڑے گی، اور اس کو تبھی کیا جا سکے گا جب آپ فائٹ بیک کر سکیں گے۔ لیکن اگر آپ کسی نفرت پھیلانے والے، کسی عجیب و غریب حرکات کرانے والے کے اعلی کار بن جائیں گے، آپ فیس بک پہ ایسے لوگوں کو فالو کرتے ہوئے اپنی اخلاقیات تباہ کر لیں گے۔ بچیے، میں بار بار کہوں گا، خدا کا واسطہ ہے، منفی ذہن اور منفی جذبات کو پروڈیوس کرنے والے لوگوں سے بچیے۔ اللہ کی زمین بہت بڑی ہے،
باہر جانا بھی کوئی گناہ نہیں ہے، ادھر رہ کے بھی بے شمار لوگ بڑا اچھا سروائیو کر رہے ہیں، سٹل کر رہے ہیں۔ ہاں ہمارے ملک کے مالی اور جو سے مالی حالات ہیں یا سوشل فیبرک ہے وہ ویک ضرور ہوا ہے، لیکن جس طریقے سے ملینز آف ایئرس میں وادیاں، پہاڑ اور جھیل اور یہ سارا کچھ بنتے ہیں، پاکستان ابھی صرف 75 سال کا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کو یوتھ ڈٹرمن کر لے گی اور نیگیٹیوٹی سے اور نیگیٹو لوگوں سے بچے گی تو انشاءاللہ تعالی رستہ ضرور نکلے گا۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔